ابے بھائی یہ کیا ہے یار، منگنی میں باتیں کرتے ہیں منگیتر سے، غلط ہے یار، پہلے ہی پھٹے ہو جاتے ہیں، منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جہیز لینا لعنت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا، حضرت علی سے نے پیسے دیے تھے۔ دو روایتیں، ایک تو ایک حضرت علی سے مہر لے کے اس میں سے کچھ چیزیں بنائی تھیں، اور ایک روایت یہ کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے، مسکین تھے، غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو بیٹی دے دی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو تھوڑا سا تعاون کر دیا۔ تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے، کم بخت ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا، منوس معذرت کے ساتھ، اور ڈنر سیٹ۔ مرتضیٰ کو خانہ زادے رب اکبر دیکھ کر دے دیا رشتہ محمد نے بڑا گر دیکھ کر۔ معرفت کی دنیا کے معزز دوستو، میں ہوں سیدہ شہزادی، اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آخری زمانے کے عالم بدترین جاہل ہوں گے، اور ان کے دل ایمان سے خالی ہوں گے۔ وہ صرف دین کا کاروبار ہی کریں گے، لیکن حقیقت میں وہ اسلام سے دور ہوں گے۔ مفتی طارق مسعود کا شمار بھی ان علماء میں ہوتا ہے جن کے بارے میں پیغمبر خدا نے یہ فرمایا تھا۔ مفتی طارق مسعود، جنہوں نے چند ہی دن پہلے سعودی عرب میں ہونے والے ناچ گانے کو حلال کہا تھا، اور اب انہوں نے اور بکواس کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاذاللہ حضرت علی علیہ السلام کمبخت اور کنجوس تھے، کیونکہ ان کے پاس حضرت بی بی فاطمہ کو حق المہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ناظرین گرامی، بڑے بڑے لوگ چاہتے تھے کہ وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بنے، لیکن جب وہ پیغمبر اسلام کے پاس آتے تو رسول خدا فرماتے تھے کہ فاطمہ کی شادی کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار خدا کے پاس ہے۔ خدا کی مرضی سے بی بی فاطمہ کا عقد جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ ناظرین گرامی، جب تمام مقدمات طے ہو گئے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صیغہ عقد پڑھا اور فرمایا کہ عورتوں کے حق مہر میں سنگینی پیدا نہ کرو، پھر یہی مہنگا ترین حق مہر دشمنی کا سبب ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ سنت جاری فرمائی کہ حق مہر 500 درہم ہے۔ ناظرین گرامی، امام علی علیہ السلام نے اپنی زرہ کو 500 درہم میں فروخت کیا اور رقم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر رکھی۔ رسول اکرم نے اس رقم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے سے جہیز کے عنوان سے وسائل زندگی خریدے، اور دوسرے حصے سے عروسی کے عطریات خریدے، اور تیسرا حصہ حضرت علی علیہ السلام کو واپس کیا تاکہ اس سے ولیمہ کا سامان خرید کر مہمانوں کو کھانا کھلایا جائے۔ روایات میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی پر بہت سے لوگوں پر یہ امر ناگوار گزرا، ان کے قلوب میں آتش حسد بھڑک اٹھی، خصوصاً وہ لوگ جو بی بی فاطمہ سلام اللہ کا رشتہ مانگنے آئے تھے اور اپنی مراد کو نہیں پہنچے تھے۔ ناظرین گرامی، یہ وہ شادی اور وہ حق المہر ہے جو شادی حضرت علی علیہ السلام کی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زمین پر ہوئی، کیونکہ ایک شادی عرش پر ہوئی اور ایک فرش پر ہوئی۔ آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی جو شادی حضرت علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عرش پر ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔